شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو اس جہاں کا پالنے والا اور رب ہے۔ درود پاک ہو حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین نقوی۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں پروگرام معرفت رمضان۔ جیسا کہ آج ماہ مبارک رمضان کا 16واں روزہ ہے اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے رحمت خدا۔ رحمت خدا کیا ہے، ہم خدا کی طرف کس طرح سے متوجہ ہوں، ہم خدا کو کس طریقے سے راضی کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے بہت ہی معزز مہمان جناب محترم سید علی کمیر گردیزی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت شکریہ، الحمدللہ۔ محترم، ہم آپ کو اپنے چینل کی طرف سے، اپنے ناظرین کی طرف سے آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ محترم، جیسے کہ ہمارا آج کا موضوع خود رحمت خدا ہے، تو اس حوالے سے آج کا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ رحمت خدا کیا ہے؟ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں کتنا خوبصورت جملہ ہے، اور قرآن پاک کی ہر سورہ کے شروع میں یہی کلمہ ہے جی، اور صرف سورہ برات کے شروع میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کی سنخیت کہ اس کلمہ کا مطلب کیا ہے، اور یہ ساری آیات کے ساتھ شروع میں ہے مگر سورہ برات میں نہیں ہے۔ دیکھیں اس جملے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سنخیت کیا ہے تمام سورہ سے۔ صحیح۔ دیکھیں اس میں خدا کی رحمت بیان ہوئی ہے، اور وہ رحمت جو ہے وہ پوری سورہ میں جھلکتی ہے۔ اسی رحمت کی وجہ سے پتہ ہے کہ خدا نے رحمت بیان کرنی ہے۔ سورہ برات کے شروع میں یہ جملہ نہیں آ رہا۔ یہیں سے ہم رحمت کا مطلب لیتے ہیں کہ خدا نے رحمان بھی استعمال کیا اور رحیم بھی استعمال کیا۔ صحیح۔ رحمان کا مطلب ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے عربک میں، اور اس کا مطلب ہے بہت زیادہ رحمت کرنے والا۔ رحمت یعنی کیا؟ بخشنے والا، مہربان، رحیم۔ اچھا، رحیم جو دوسرا کلمہ ہے وہ ہے صفت، جس طرح آپ انگلش میں بھی اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں کوالٹی۔ ایک کوالٹی ایسی کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ بالکل۔ خدا کی کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ سے مہربان رہے گا، ہمیشہ سے بخشتا رہے گا، اپنے لوگوں کی ہدایت کرتا رہے گا۔ اب یہاں پر مطلب کیا ہے اس کا رحمت کا؟ یعنی خدا نے جب ہمیں پیدا کیا اس دنیا میں تو ہمارے لیے اس دنیا میں کوئی اسباب نہیں تھے اس طرح کے زندگی گزارنے کے۔ پانی، کھانا، ہوا، یہ چیزیں ہمارے لیے مہیا کی، پھر ہم یہاں پر آئے، اور پھر کیا؟ ہمیں اپنے والدین کے ذریعے اس میں لایا۔ والدین کے ذریعے جب لایا، ہمارے دودھ کا انتظام کیا، ہماری خوراک کا انتظام کیا۔ پھر سب سے بہتر جو ایک ہے کہ خدا نے ہمیں یہ جو خلق کیا، پھر ہمیں رزق اور روزی دی، یہ سارا کا سارا خدا کی طرف سے تھا، جبکہ میں نے خدا کو کچھ نہیں کر کے دیا تھا، اور خدا نے یہ چیزیں مجھے بغیر کسی معاوضے کے دے دی۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ بغیر کسی چیز کے عوض اس نے یہ ساری جو ہے عنایات ہمیں دے دی ہیں۔ صحیح۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ محترم، اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف کس طریقے سے متوجہ ہو سکتے ہیں، ہم اپنا دھیان خود خدا کی طرف لے جائیں، یعنی صرف ہمارے لیے زندگی میں خدا ہو۔ جی بالکل، یہ بہت ہی آپ کا امپورٹنٹ کوسچن ہے، اور اس وقت جو آج کا نوجوان ہے، آج کا جو نوجوان اپنی زندگی میں ایک تنگ دلی کا شکار ہو گیا، اور وہ ایک جو ہے رستے کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں سکون آ جائے اور اطمینان۔ وہ ایک رستہ ہے، وہ صرف خدا کا رستہ ہے۔ صحیح۔ اگر وہ شخص، وہ نوجوان خدا سے محبت کرنے لگے، خدا کے رستے پر چلنے لگے، تو اس کی یہ جو ساری مشکلات ہیں، ڈپریشن ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ میں ایک بات اس سے پہلے کروں، دیکھیں یہ جو زندگی ہے، اس زندگی میں مشکلات بھی ہیں۔ کیونکہ میں ایک جو بندہ ہوں، میں ساری چیزوں کا محتاج ہوں۔ مجھے خوراک کا میں محتاج ہوں، میں علم کا محتاج ہوں، میں دوسرے کی کسی مدد کا محتاج ہوں۔ میں اپنے لیے سارے کام خود نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں، میں اگر ڈاکٹر ہو سکتا ہوں، میں انجینئر نہیں ہو سکتا۔ اگر میں انجینئر ہو سکتا ہوں، میں دوسرے جو سوشل سائنسز کے سبجیکٹ ہیں اس میں میرا تسلط نہیں ہے، مجھے اپنی میڈیسن کے لیے کسی اور کے پاس جانا ہے۔ اب اس میں بھی جو ہے انسان اگر وہ صرف اس مادی دنیا کا ہو کے رہ جائے تو وہ ڈپریشن اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ توجہ کس طریقے سے ذرا دیکھیے اپنے اندر کہ یار میں کیا ہوں، میری باڈی، یہ جو سارا میرا ایک سسٹم ہے، ہیومن سسٹم ہے، میں یہ
یہ جو سارا میرا ہیومن سسٹم ہے جی. یہ کس طریقے سے بنا ہوا ہے. بالکل. میرا دماغ، میرا دل، میرا ڈائجسٹو سسٹم یہ اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ اس جہان میں خود قرآن پاک میں یہ چیز ہے کہ سیرو فی الارض، قرآن کی سیرو فی الارض، دنیا کی سیر کرو تاکہ تمہیں عاقبت کا پتہ لگے. کیا عاقبت کا مطلب ہے کہ آپ دیکھو اس دنیا میں رہنے والے کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. صحیح. آپ دیکھو گی کہ یہ ساری جو ہیں دنیا بنی ہوئی ہے، کوہ، پہاڑ، یہ ساری اور کہکشائیں ہیں. اگر ہم اس دنیا سے بڑھ کر دیکھیں تو یہ کیا ہے، ہمیں ایک خالق کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور وہ خدا ہے. سب سے پہلے کہ جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہے کہ خدا کی حمد بیان کرنا کہ واقعاً سبحان اللہ، یہ خدا ہی وہ ذات ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. صحیح. اور پھر ہم جب خدا کی تسبیح بیان کریں گے، ہم خود بخود ہی ہمارا دل خدا کی طرف متوجہ ہو جائے گا صحیح. کہ یار میرا ایک خالق ہے، میں نے اس کی بات سننی ہے. جی. یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. اور پھر ہم رمضان کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اس میں ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، سحر کے جو لمحات ہوتے ہیں صبح کے سحری سے پہلے اس میں بیٹھ کے غور و فکر کریں کہ یہ کیسے سب کچھ بنا ہوا ہے. صحیح. اس سے ہم خدا کی طرف متوجہ ہونے لگ جائیں گے اور پھر خدا کی طرف سے خود بخود ہی ایک الطاف عنایت ہوگا کہ ہم خود بخود ہی محبت خدا سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی. جی محترم، بہت شکریہ محترم. ابھی چلیں گے بریک کی جانب. ناظرین کرام، جیسے کہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو سنا، محترم نے بیان کیا کہ ہمارے پاس دو ذریعے ہیں ہم خدا کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. ایک آیات آفاقی ہے اور ایک آیات انفسی. آیات آفاقی یعنی جو دنیا میں جو کچھ موجودات موجود ہیں، اور آیات انفسی جو خود ہمارے اندر، یعنی اگر ہم کائنات کی طرف توجہ کریں پھر بھی ہم خدا کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم خود اپنی ذات کی طرف توجہ کریں تو پھر بھی ہم خدا کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. ناظرین کرام، چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید درس ہے. جیسے کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے خود رحمت خدا کی جانب کہ رحمت خدا کیا ہے، ہم کس طریقے سے رحمت خدا کے مشمول ہو سکتے ہیں، خود کس طریقے سے رحمت خدا ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد گفتگو کی کہ ہم کس طریقے سے خدا کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. جی محترم، جیسے کہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی، اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ خدا ہم سے کس طریقے سے راضی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہم کون سے امور انجام دیں کہ خداوند متعال ہم سے راضی ہو، اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی. جی بالکل، یہ واقعاً ایک جو ہے انٹرسٹنگ کویسچن بھی ہے اور سب کی ضرورت ہے. صحیح. کیونکہ انسان کو جب یہ پتہ لگ جائے نا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوا ہوں، جی، میں میں اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، سب سے بڑا جو اس کا ایک پریشانی کہہ لیں یا ایک دغدغہ، یعنی وہ ہر وقت اس سوچ میں ہوتا ہے کہ کیسے خدا اس سے راضی ہو. صحیح. آیا کوئی ایسا عمل وہ انجام نہ دے دے کہ خدا اس سے ناراض ہو جائے. میں آپ کو اسی آپ کے پروگرام میں جب آپ نے مجھے بتایا، میں کچھ پڑھ رہا تھا تو ایک داستان بہت اچھی میری نظروں کے سامنے سے گزری. صحیح. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک بندے کے پاس جاتے ہیں. اچھا، وہ بندے کی حالت ایسی ہے، وہ بہت نہ بیمار ہے اور بیمار بھی ضعیف لاغر قسم کا. اس کی آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں سکتا. صحیح. ہاتھ اس کے بالکل مفلوج ہیں، چل پھر نہیں سکتا. بہت یعنی کہ ایک ایسی اضطراب کی حالت میں کہ بندہ اس کے پاس جا نہیں سکتا. حضرت موسیٰ اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں، اے بندے خدا، تم اپنی زندگی کو کیسا دیکھتے ہو؟ آیا تم اس حال میں خوش ہو یا نہیں ہو؟ صحیح. وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ، آپ نبی خدا ہیں، دیکھیں میرے پاس آنکھ نہیں ہے، میں جو خدا نے ایسی چیز منع کر دی ہے میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. صحیح. میرے پاس پاؤں نہیں ہے، میں اس گناہ کی محفل کی طرف چل کے نہیں جا سکتا. جی. میرے پاس ہاتھ نہیں ہے، میں اس سے کوئی گناہ نہیں کر سکتا. میں کان سے گناہ سن نہیں سکتا. صحیح. میں اس حال میں بھی خوش ہوں. اب دیکھیں اس بندے کی کتنی زبردست کیفیت ہے کہ وہ کیا نقطہ دیکھ رہا ہے، بے شک کتنی پریشانی میں ہے. یہاں سے ایک نقطہ ہے کہ پریشانی میں بھی ہم جو ہے وہ ایک امید کی کرن ہے اس کو چھوڑ نہ دیں. تو وہ بندے خدا کیا کہتے ہیں کہ میں خدا نے مجھے جو دیا ہے میں اس پہ بھی راضی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں خدا کا گناہ نہیں کر سکتا، خدا کی معصیت انجام نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس یہ اعضاء و جوارے نہیں ہیں. تو دیکھیں وہ بندہ اس حالت میں بھی خوش ہے. اگر سب سے پہلی بات یہ کہ بندہ خدا کی دی ہوئی نعمات، خدا کے دیے ہوئے لطف و کرم، خدا کی زندگی سے اگر خوش ہو جائے نا
تو خدا بھی خود بخود اس بندے سے خوش ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ راضی ہے خدا کی رضا پر. صحیح. اور وہ پھر جب بندہ خدا کی رضا پر راضی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یار میرا ایک مالک ہے, میں نے اس لحاظ سے جو مالک نے مجھے حکم دیا ہے اس لحاظ سے کام کرنا ہے. اور جب وہ خدا کے واجبات انجام دے گا, حرام سے رکے گا, تو خود بخود ہی خدا اس سے جو ہے وہ راضی ہو جائے گا. اور یہاں پر ایک سب سے بڑی بات, خدا کے کچھ حقوق ہیں, خدا کے بھی کچھ حقوق ہیں, لوگوں کے بھی کچھ حقوق ہیں. خدا اپنے حقوق سے راضی ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میں پہلے 2 سوالوں میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ خدا کی رحمت اور رحمانیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور یہاں پر ایک بہت بڑی کہ جو خدا کی رحیمیت ہے, جو رحیم صفت ہے, وہ ہر بندے کے لیے ہے. وہ اس دنیا میں بھی ہے اور اس جہان میں بھی ہے. مومنین اور مسلمانوں کے شامل حال یہ رحیمیت ہے. بالکل. تو جب انسان اگر خدا کے حقوق انجام دے, تو وہ خود بخود ہی بخشش اس کی ہوگی اور خدا راضی ہو جائے گا. مگر ایک سوال بہت مہم ہے یہاں پر, وہ یہ ہے کہ آیا بندوں کے حقوق, آیا میں جو زندگی گزار رہا ہوں, میرا ہمسایہ میرے سے راضی ہے؟ آیا میرے جو گلی میں جانے والا گزر رہا بندہ ہے وہ میرے سے راضی ہے؟ کہیں یہ تو نہیں کہ میں نے اپنے گھر میں ایسا کوئی کام کیا ہے کہ جس سے میرے ہمسایہ اذیت ہے, یا میں کالج اسکول میں ہوں وہاں پر میں ایسی حرکتیں کر رہا ہوں کہ جس سے میرے دوست احباب ناراض ہیں. یا سب سے بڑی بات کہ جو آج کل کی بہت مشکل ہے, والدین کو ناراض کرنا. والدین کو اگر آپ نے ناراض کیا تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا, نہ خدا راضی ہوگا, نہ اس دنیا میں آپ کو کچھ ملے گا, نہ اس دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں خدا نے کیا کہا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو. یعنی کہ ایک چھوٹا سا کلمہ نہیں آپ کہہ سکتے چہ بے رسد کہ آپ ان سے اونچی بات کریں, ماریں پیٹیں, لڑائی کریں ان سے. یہ بہت بڑی بات ہے. سب سے پہلے والدین کی دعا اگر آپ لیں گے تو آپ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے. جی محترم, آپ نے بہت خوبصورت نقطہ بیان کیا کہ قرآن نے جب اف سے منع کیا ہے کہ ہم ان کو اف تک نہیں کر سکتے, یعنی ان کے سامنے پھر اونچی آواز میں بولنا اور یا چہ جائے کہ مثلا ان کو مارنا, یہ تو بہت اوپر کا لیول ہو جائے گا. بہت زیادہ. تو یہ یعنی جب اف تک منع ہے تو یہ بدرجہ اولا منع ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. جی محترم, بہت شکریہ. محترم, اگلا ہمارا جو سوال ہے وہ خود نیت کا متعلق ہے. خود رمضان ہے, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, خود عبادات ہم انجام دیتے ہیں, تو اس میں نیت کیسے ہونی چاہیے, خلوص کیا ہے, خلوص نیت کیا ہے, اور ہم نیت کس طریقے سے کریں, کیا نیت کا زبان پہ لانا ضروری ہے؟ اور بعض اوقات یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا لوگ زبان سے صرف بول رہے ہیں لیکن دل میں سے کوئی خلوص نہیں ہے, دل میں کوئی چیز شامل حال نہیں ہے, خلوص شامل حال نہیں ہے, خود دل سے نیت نہیں ہو رہی, تو اس کا کیا چیز ہے؟ تو اس کے بارے میں چلتے ہیں, یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین کرام, چلتے ہیں چھوٹے سے وقفے کی جانب. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے عشق محمد کا دستور جداگانہ جینے کی علامت ہے, سرکار پہ مر جانا ہے عشق محمد کا دستور جداگانہ سلمان کا شیدا ہوں, بہلول کا عاشق ہوں, سلمان کا شیدا ہوں,
بہلول کا عاشق ہوں، کہتی ہے مجھے دنیا دیوانوں کا دیوانہ، جینے کی علامت ہے سرکار پہ مر جانا، طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ، طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ، اس بار مدینے سے واپس ہی نہیں آنا، جینے کی علامت ہے سرکار پہ مر جانا، جا پوچھ لے آدم سے مٹی ہے خراب اس کی، جا پوچھ لے آدم سے مٹی ہے خراب اس کی، جس نے بھی محمد کو اپنا سا بشر جانا، جینے کی علامت ہے سرکار پہ مر جانا، ہے عشق محمد کا دستور جدا گانا، ناظرین کا نام وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید عرض ہے، جیسے کہ ہماری بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اسی سوال کی جانب۔ محترم، جیسے کہ وہ سوال جو قبل از بریک ہم نے آپ سے کیا کہ نیت کس طریقے سے ہم کریں، نیت میں خلوص کس طریقے سے ہو، کیا زبان سے خالی دہرا لینا کہ میں مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، اس طریقے سے صرف بولنا، یا پھر میں روزہ رکھ رہا ہوں صرف بولنا کافی ہے، یا پھر خود دل کا بھی شامل حال ہونا ضروری ہے؟ جی بالکل، اس کے اگر میں 2 حصے کروں اس سوال کے، ایک ہے نیت فقہی لحاظ سے، یعنی کہ فقہ کیا کہتی ہے نیت، اور ایک ہے ایسی جرنل کسی حوالے سے آپ نے نیت کرنا یا کسی کام کے لیے آپ کا ایک انگیزہ پیدا ہونا۔ دیکھیے نیت جو فقہی لحاظ سے ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں ہے کہ زبان پہ لانا ہے، جس طریقے سے اکثر ہمیں دیکھا بھی جاتا ہے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ میں 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ دیکھیں یہ جو نیت کا آپ کی زبان پر لانا ہے یہ واجب نہیں ہے، وہ جو آپ نے دل میں صرف ایک ارادہ کر لیا،
ایک آپ نے ارادہ کیا، سوچ لیا کہ میں یہ کام کرنا ہے، وہ آپ کی نیت ہو گئی. صحیح. اب کچھ میں یہاں پر یہ سوال بھی عرض کرتا، یہ بات بھی عرض کرتا چلوں. اب آگے کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو آپ جب تک وہ شروع سے لے کر آخر تک ختم نہ ہو جائیں آپ کو اس نیت پر رہنا باقی ہے. صحیح. جیسے نماز، آپ نے اللہ اکبر کی، نماز شروع کر دی، جب تک آپ آخری سلام ختم نہیں کر لیتے نماز کا، اگر آپ کی یہ نیت ٹوٹ جاتی ہے یا آپ دل میں سوچ لیتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ آپ کی نماز یہاں پر باطل ہو جاتی ہے. صحیح. کیوں؟ کیونکہ علماء فرماتے ہیں کچھ عبادات جن میں سے نماز ایک ایسی ہے، روزہ بھی ایسے کہ آپ نے نیت کر لی اس کے شروع میں، آخر تک آپ اسی نیت پہ ہیں. کیسی نیت پہ ہیں؟ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں خدا کی بندگی کے لیے، خدا کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہوں. از اول تا آخر آپ کو اس نیت پر کاربند رہنا ہے. اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں کوئی اور کام کر رہا ہوں یا یہ جو رکوع میں نے کیے یہ نماز کا نہیں ہے، یہ کس کا رکوع ہے، یہ ایسے ایکسرسائز ہے، تو آپ کی نماز باطل ہے. بالکل اسی طریقے سے روزے کا، روزہ اگر آپ نے صبح سحری کا جو ٹائم ہے یعنی کہ نماز سے پہلے آپ نے سحری کر لی، آپ نے اس وقت ارادہ کر لیا کہ آج میں صبح سے لے کر شام تک روزے میں رہوں گا اور یہ میرا ماہ رمضان کا واجب روزہ ہے. صحیح. تو وہ آپ کا روزہ ٹھیک ہے. لیکن دوپہر میں آپ سوچ بیٹھتے ہیں کہ میں ایک ایسا کام کروں چاہے وہ گناہ ہو چاہے گناہ نہ ہو جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، آپ جب تک اس نیت پر دوبارہ پلٹ نہیں آتے، یعنی کہ ایک دفعہ آپ نے کہا کہ میں یہ ایسا کام کرتا ہوں کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے، پھر آپ فوراً کہیں کہ نہیں میں ایسا کام نہیں کروں گا، میرا روزہ باقی ہے، جب تک آپ یہ دوسرا جملہ دوہرا نہیں دیتے آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے. علماء لکھتے ہیں اس میں. یعنی آپ کے یعنی جو جیسے آپ نے بیان فرمایا نیت کا عبادت کے شروع سے آخر تک ہونا لازمی، بہت لازمی ہے. اگر نہیں ہوگا تو آپ کا جو عمل ہے وہ باطل ہو جائے گا، آپ کا عمل ٹوٹ جائے گا. صحیح. یہ ایک فقہی لحاظ سے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو نیت، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک انگیزہ اور ولولہ کسی کام کا، کہ اکثر ہم یہ سننے میں ملتے ہیں نوجوان ہے اس کو نماز شب کی اس کو شوق ہوا، خدا سے محبت، نمازیں پڑھنا شروع کر دی نماز شب، لیکن کیا ہوتا ہے 2 دن 3 دن وہ آہستہ آہستہ جو اس کا ایک ولولہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے. کیسے یہ ہو کہ یہ نیت جو ہم نے ایک دفعہ کی یہ بالکل چلتی رہے اور ہماری عادت، کیونکہ پہلا ہوتا ہے اسٹیپ آپ نے کام کیا، وہ جب کام تکرار ہوتا جاتا ہے وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ انسان جب ایک چیز کے بارے میں معرفت حاصل کرتا ہے، فار ایگزامپل کہ میں نے دیکھا پڑھا ایک کتاب کہ وہ نماز شب کے بارے میں ہے، اس میں اتنے ثواب لکھے ہوئے ہیں، اور پھر سورہ مزمل میں بھی جیسے ہے کہ آپ کی جو رات کی عبادت ہے نماز شب وہ آپ کے دن میں ایسے آپ کو دن میں آپ کو قوی کرے گی کہ آپ کے جو دن کے معاملات ہیں وہ خود بخود ہی ٹھیک ہوتے جائیں گے. اس نے یہ اپنے اندر سوچا، اب اس نے نیت کر لی کہ میں نے کرنا ہے. اب دیکھیں اس نیت کے بعد کچھ سامنے رکاوٹیں آئیں گی. وہ رکاوٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کے ارادے کو متزلزل کر دے. اس جو رکاوٹ آ رہی ہے اس کو آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے اور اس رکاوٹ کے آگے بیٹھ نہیں جانا. اگر آپ اس رکاوٹ کے آگے بیٹھ جائیں گے پھر آپ کیا کہیں گے کہ آپ کا وہ انگیزہ جو ہے وہ خود بخود ہی کم ہو جائے گا اور آپ آگے نہیں چل پائیں گے. یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ میں ایک اور ذکر کرتا چلوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار مشکل صرف ہمارے ساتھ ہے. یہ مشکل ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، مشکل ہر کسی کی زندگی میں ہے، لیکن مشکل کی نوعیت فرق ہوتی ہے. اور کامیاب وہی شخص ہے کہ جو اس مشکل کو ایک پلان کے ساتھ ہٹاتا ہے رستے سے اور آگے چلا جاتا ہے. ہمیشہ وہ جو فرسٹ پوائنٹ، سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس پہ نگاہ کرنی ہے کہ میں نے نماز شب کس لیے پڑھنا شروع کی تھی، خدا کو محبت کرنے کے لیے، خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے. وہ محبت اگر ہمیشہ سے دل میں رہے گی نا وہ ہمیشہ سے وہ عمل کرتا چلا جائے گا. کبھی بھی اس کی نیت اور انگیزہ خراب نہیں ہوگا. جی محترم بہت شکریہ. محترم ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک نعمت کس طریقے سے اس کو بھی وضاحت کرتے چلیے. جی بالکل، یہ تو واقعاً آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ سوال کیا اور میں آپ کو خود یہاں پر ایک بات کرتے ہیں. دیکھیں آج 16 روزے گزر چکے ہیں. اب جب انسان کی عادت ہے کہ وہ ایک کام کرتا چلا جائے اس کے باڈی میں وہ فرق آتا ہے. جس طرح آپ ایکسرسائز شروع کریں، ایکسرسائز کے لیے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کے رولز جو ہیں وہ ایک اس میں ہونا چاہیے، ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے، آپ کے اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے. اب دیکھیں 16 ڈیز کے ساتھ آپ روزے رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھیں، خدا کی عبادت کریں، آپ مسجد جا رہے ہیں، ٹھیک.
درس قرآن آپ سنتے ہیں، قرآن کی آیات میں آپ تدبر کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی ایک باڈی میں اور آپ کی ایک جو سوچنے کی صلاحیت ہے اس میں خود بخود ہی چینج آ گیا ہوگا۔ اب دیکھیں یہ جو چینج آیا ہے یہ کس کی وجہ سے؟ یہ رمضان کی وجہ سے۔ کیوں؟ سورہ بقرہ کی جو آیت بھی ہے اس میں خدا کیا کہتا ہے کہ جب ایک بندہ اے نبی آپ سے میرے بارے پوچھتا ہے تو اس کو بتا دو کہ میں اس سے بہت قریب ہوں، شارک سے بھی قریب ہوں۔ بالکل۔ یہ کیا خداوند نے مطال بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کا اور اس کے بندے کا، دیکھیں ایک ہے خدا اور ایک ہے عبد یعنی کہ غلام، اس عبد اور اس خدا کا رشتہ کیا ہے؟ اس ماہ رمضان میں یہ دونوں رشتے بہت مضبوط ہو گئے ہیں۔ بالکل، یہ رشتے پہلے بھی مضبوط ہونے چاہیے تھے لیکن کسی مشکل کی بنا پر نہیں تھے، لیکن یہ اب رمضان میں یہ رشتے بہت مضبوط ہو گئے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ میں اس وقت متوجہ ہوں کہ میرا خالق کون ہے، اور یہ جو ساری میری زندگی میں ایک رحمت اور برکت ہے یہ خداوند متعال کی طرف سے ہے۔ اور یہ اگر یہ سلسلہ رمضان کے بعد بھی چلتا رہے، قرآن چلو میں 30 دنوں میں ایک پورا قرآن ختم کر رہا ہوں، میرا ٹائم ٹیبل ایسا ہو کہ میں 60 ڈیز میں پورا قرآن ختم کر لوں، تو میرا یہ رشتہ جو خدا سے مضبوط ہوگا کتنا اچھا مضبوط ہو جائے گا۔ جی محترم، بہت شکریہ محترم، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمارے لیے اس موضوع کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، جیسے کہ بہت خوبصورت گفتگو ہو چکی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کس طریقے سے اپنا تعلق برقرار کر سکتے ہیں، خود رمضان کس طریقے سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ایک نعمت عظیم ہے۔ یہ وہ ایک نعمت ہے کہ جس میں ہم اپنے تمام گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ پورے سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک فرصت دی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اگر ہماری توجہ نہیں ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کر رہے، تو یہ ایک مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں فرصت دی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، خود خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ناظرین کرام، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم مہینے سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، خدا نگہدار۔